الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز طلباء کرام، آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب تصحیح المصادر کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تصحیح المصادر تمام مدارس کے اندر درجہ اعدادیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام مفتی عبدالرشید خان فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی پیدائش 1323 ہجری میں ہوئی اور وصال 1395 میں ہوا۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں۔ ان کی حالات کو جاننے کے لیے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے جو کتاب شائع ہوئی ہے ان میں پڑھیں۔ اس کتاب کے اندر خاص طور پر فارسی زبان سیکھنے سکھانے اور دیگر مفید باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے طلبہ آسانی کے ساتھ لکھنے لکھانے اور ترجمہ کرنے پر کافی حد تک مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم اس کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 1 پڑھنے سے پہلے کچھ اصطلاحات دی ہیں۔ یہ اصطلاحات پڑھنے سے آگے آپ کو کام آ سکے گی، تو اصطلاحات پڑھ لیں پھر ہم سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلا ہے صیغہ۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس کو انسان تلفظ کرے بولے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ واحد ایک کو، یعنی جو ایک سے زیادہ پر دلالت نہ کرے اس کو ہم واحد کہتے ہیں۔ اور جمع ایک سے زیادہ کو، جمع ایک سے زیادہ کو، فارسی میں ایک سے زیادہ کو جمع بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں 2 سے زیادہ کو جمع بولا جاتا ہے۔ یہ فارسی میں ایک سے زیادہ کو جمع بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں 2 سے زیادہ کو جمع بولا جاتا ہے۔ غائب جو سامنے موجود نہ ہو، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، یعنی جو نظروں کے سامنے نہ ہو، جو نظروں کے سامنے نہ ہو۔ حاضر جو سامنے موجود ہو، حاضر جو سامنے موجود ہو، یعنی کسی شخص کے سامنے کوئی شخص موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں حاضر۔ متکلم بات کرنے والا، متکلم بات کرنے والا، یعنی میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں۔ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، جب میں پڑھا رہا ہوں تو میں متکلم ہوں۔ ماضی متکلم۔ اس کے بعد ہے زمانہ۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمانہ کے 3 قسمیں ہیں۔ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل۔ اب جو ہے ہر ایک کی تعریف یہاں پہ ہے، ماضی، حال، مستقبل ہر ایک کی تعریف ہے۔ دیکھیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ، ماضی گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ کو ماضی کہتے ہیں، پاسٹ کو ماضی کہتے ہیں۔ حال موجودہ زمانہ، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اسے کہیں گے حال۔ موجودہ زمانہ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اسے کہیں گے حال۔ مستقبل آنے والا زمانہ، آنے والا زمانہ، جیسے پڑھا لکھا پڑھتا ہے، اسے زمانہ بھی، اس سے جو ہے زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے مستقبل۔ پڑھا لکھا پڑھتا ہے، اس سے زمانہ بھی ظاہر ہوتا ہے تو اس سے ہم جو ہے مستقبل کہیں گے۔ فعل، فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کیونکہ بغیر فاعل کے فعل واقع نہیں ہو سکتا۔
جب تک کوئی کھانے والا نہ ہو کھایا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ فاعل کا ہونا ضروری ہے، تب جو ہے فعل واقع ہوگا۔ تو اس لیے کہا کہ کیونکہ بغیر فاعل کے فعل واقع نہیں ہو سکتا جب تک کوئی کھانے والا کی مثال میں پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ کوئی کھانے والا نہ ہو تو کھایا نہیں جا سکتا۔ اب جو ہے مفعول ہے، مفعول جس پر فعل واقع ہو، مفعول جس پر فعل واقع ہو، جیسے کہا جائے کہ زید نے عمر کو مارا، زید نے عمر کو مارا، یہاں جو مارنا واقع ہو رہا ہے زید کا وہ عمر پر واقع ہو رہا ہے، لہٰذا وہ عمر مفعول ہے، لہٰذا عمر کیا ہو جائے گا؟ وہ مفعول ہو جائے گا۔ لازم، لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا، لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے جیسے زید گیا، یعنی جیسے کہ جو ہے زید گیا تو اس سے مراد یہ کہ آگے تجاوز نہیں کر رہا ہو، زید گیا تو اس سے جو ہے آگے تجاوز نہیں کر رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لازم کہتے ہیں۔ متعدی، متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا، متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا۔ دیکھیں متعدی کی بھی جو ہے متعدی فعل کی بھی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہے، فعل کی دو قسمیں ہوتی ہے، فعل متعدی، فعل لازم۔ تو وہ فعل جو فاعل پر ٹھہر جائے اسے فعل لازم کہتے ہیں، اور وہ فعل جو فاعل سے گزر کر مفعول تک اس کا اثر پہنچے تو ہم اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے یہ مثال دی ہے یہاں پہ کہ زید نے بکر کو دیا، زید نے بکر کو دیا، تو یہاں پر زید فاعل ہے اور بکر مفعول ہے اور دیا یہ فعل ہے، تو اس سے جو ہے آپ کو متعدی اور لازم کے بارے میں پتہ چلا۔ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، تو پتہ چل رہا ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ زید ہے، تو اسے جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل معلوم ہے کہ کرنے والا جو ہے زید ہے، تو معروف ہوا جس کا کرنے والا معلوم ہے، جیسے زید نے پالا۔ مجہول، مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، زید پالا گیا لیکن پتہ نہیں ہے کہ زید کو پالنے والا کون ہے، یہاں پہ جو ہے سو فاعل مجہول ہے کہ نہیں؟ تو مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، تو یہ جو ہے مجہول کی تعریف ہوئی۔ مثبت، مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، مثبت وہ ہے جسے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں یہ پازیٹیو، اسی کو کہتے ہیں ہم مثبت، پازیٹیو کو جو ہے مثبت کہتے ہیں۔ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، تو یہاں جو سے کھانے کی نفی ہے تو یہ جو ہے منفی کی تعریف ہوئی۔ آگے جو ہے اب سبق نمبر 1 مصدر کا بیان آ رہا ہے، مصدر کا بیان۔ تو دیکھیں مصدر کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر چاہے عربی ہو یا فارسی ہو، مصدر اصل ہوتا ہے اور اسی سے چیزیں نکلتی ہے، یعنی مصدر ہی سے چیزیں نکلتی ہے، اور جب مصدر اصل ہے اور باقی چیزیں اسی سے صادر ہوتی ہے تو اس کو اصل کہتے ہیں، اور باقی چیزیں فرع، یعنی اس کو جو ہے اس کے علاوہ جو ہے فرع کہتے ہیں۔ مصدر اصل ہے اور باقی چیزیں اس کی فرع ہیں۔ تو مصدر، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے کہ پروردن پالنا، گفتن کہنا۔ تو دیکھیں فارسی میں مصدر کے آگے یعنی مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، یعنی اس کی علامت بتا رہے ہیں کہ مصدر کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ دن یا پھر تن ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ پروردن تو لاسٹ میں کیا آیا؟ آخر میں دن، تو پالنا، اور گفتن تو لاسٹ میں تن آیا، جیسے کہ یہاں پہ تعریف میں کہا کہ مصدر کے آخر میں دن، مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے۔ تو مصدر کے پہچاننے کا طریقہ ایک یہاں پہ دیا گیا ہے کہ دن یا تن آخر میں موجود ہو تو وہ مصدر جو ہے سو کہلاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پروردن، پہلی مثال میں دیکھیں دن موجود ہے، پروردن دن موجود ہے پالنا، اور دوسری مثال میں گفتن، یہاں پہ تن موجود ہے کہنا،
تو یہ دونوں مثال ہیں آپ کے مصدر کے پہچاننے کا۔ لیکن جو ہے یہ تو جو ہے ہوا فارسی میں، کہ فارسی میں اگر کوئی چیز دیا ہو تو یہ پہچاننے کا طریقہ ہوا کہ دن آخر میں ہو یا پھر تن آخر میں ہو، تو یہ جو ہے مصدر کے پہچاننے کی جو ہے علامت ہے۔ تو اب اگر جو ہے اردو میں ہو تو اردو میں پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہاں پہ حاشیہ میں دیکھیں، حاشیہ میں دیکھیں کہ لازم و متعدی کی پہچان، لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمے میں نے نہ آئے گا، نے نہیں آئے گا مطلب، تو ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمے میں نے نہیں آئے گا، جیسے کہ میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے۔ تو یہ جو ہے اگر ہم کہیں گے میں نے بیٹھا، وہ ہم نے سویا، تو یہ جو ہے سو کیا غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کا ترجمہ میں نے نہیں آئے گا، جیسے کہ میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے۔ اور متعدی سے ہو تو اس میں نے آئے گا، اور متعدی سے ہو تو اس میں نے آئے گا، جیسے میں نے لکھا، تم نے پڑھا، اور بغیر نے کے میں لکھا ہوں، میں سنا ہوں، تم دیکھے، تم پڑھے وغیرہ بولنا غلط ہے۔ یعنی لازم اور متعدی کے درمیان فرق کرنا چاہ رہے ہیں کہ متعدی میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متعدی میں نے آئے گا اور لازم میں نے نہیں آئے گا۔ یہ اردو میں آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پہ نے آئے گا تو وہ جو ہے سو متعدی کہلائے گا ترجمے میں، اور اگر جو ہے نے نہیں آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ یہ لازم ہوگا، لازم سے ماضی مطلق کی تعریف ہو جائے گی۔ تو جہاں پہ نے نہیں آئے گا وہ جو ہے لازم ہوگا، اور متعدی میں نے آئے گا، جیسے کہ آپ نے سماعت کی۔ اب جو ہے دیکھیں کہ اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا وغیرہ، جیسے کہ آپ نے مثال میں بھی پڑھا پروردن، پالنا۔ تو دیکھیں اردو میں جب آخر میں نا آئے تو یہ جو ہے اردو میں مصدر کے پہچاننے کا طریقہ ہے کہ آخر میں نا آئے گا، جیسے کہ پالنا، تو دیکھیں پالنا میں نون الف آیا لاسٹ میں، کہنا نون الف آیا، تو یہ اردو میں پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اور فارسی میں پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ پروردن لاسٹ میں دن آئے گا، یا پھر آخر میں جیسے گفتن لاسٹ میں جو ہے سو کیا ہے تن آئے گا۔ تو یہ فارسی میں پہچاننے کا طریقہ ہوا، اور اردو میں پہچاننے کا طریقہ یہ ہوا کہ اس کے آخر میں نا آئے گا۔ یہ جو ہے ان کے ہوئے۔ اب جو ہے چلتے ہیں کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 حال، نمبر 4 مستقبل، نمبر 5 امر، نمبر 6 نہیں۔ تو یہ جو ہے فارسی میں ہوئے کہ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں۔ یہ جو ہے مصدر جس فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں، لیکن عربی میں 14 صیغے آتے ہیں ان کے، عربی میں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں، یعنی پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے، ماضی، حال، مستقبل، امر، نہیں، ان میں سے یعنی ہر ایک کے، ماضی کے بھی جو ہے سو 6 صیغے، حال کے بھی 6 صیغے، مضارع کے بھی جو ہے 6 صیغے، امر کے بھی 6 صیغے، نہیں کے بھی 6 صیغے۔ یہ مطلب ہے کہ پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یعنی جو 6 قسمیں آپ کو گنوائے یہاں پہ کہ 6 قسمیں ہیں، جیسے کہ دیکھیں ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں، تو ان میں سے ہر ایک کے جو ہے 6 قسمیں نکلیں گے، 6 صیغے ہوں گے ہر ایک کے، چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، سب کے جو ہے 6 صیغے ہوں گے۔ تو ماضی کے بھی جو ہے 6 صیغے ہوں گے، مضارع کے بھی 6 صیغے ہوں گے، حال کے بھی جو ہے 6 صیغے ہوں گے، مستقبل کے بھی 6 صیغے ہوں گے، امر و نہیں کے بھی 6 صیغے ہوں گے۔ تو واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اب دیکھیں جہاں کہ لکھا ہے ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں، ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ تنبیہ: علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، 2 ہوں خواہ 1 ہوں، چاہے 2 ہوں چاہے 1 ہو،
تو کیا ہے، تمام حروف علامت کے جو حروف ہوتے ہیں وہ جو ہے ساکن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ غور سے دیکھیں، یہ علامت کو دیکھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ پہلے سیگا لکھا ہے، پھر علامت، پھر مثال۔ تو دیکھیں واحد غائب، واحد غائب، علامت تا دال دیا ہے، علامت کیا ہے، تا دال۔ تو دیکھیں مثال میں گفت، تو علامت میں تا دیا نا، تو گفت میں تا آ گیا ایک علامت، اور لاسٹ میں پھر جو ہے علامت دال دیا ہے، تو پرورد لاسٹ میں آ گیا دال۔ تو فارسی میں جو ہے تاکہ علامت اس میں دے دیا ہے گفت میں، اور پرورد میں دال کے ایک جو ہے علامت دی ہے یہاں پہ۔ تو گفت میں ایک تا ہے اور دال کی ایک علامت پرورد میں ہے، یعنی آخر میں دال ہے۔ تو یہ بھی جو ہے دیکھیں ساکن ہے اور وہ بھی ساکن ہے، گفت میں بھی جو ہے تا ساکن ہو رہا ہے اور پرورد میں جو ہے آخر میں دال ساکن ہو رہا ہے۔ جمع غائب، تو جمع غائب میں جو ہے علامت کیا ہے، نون دال، نون دال۔ مثال پروردند، پروردند۔ تو دیکھیں یہاں پہ مثال میں پروردند، تو علامت کیا دیکھیں آ گئی یہاں میں نون دال، آخر میں نون دال آ گیا مثال میں۔ تو انہوں نے پالا جمع غائب میں، اور علامت کیا نون دال، اور مثال میں پروردند، تو آخر میں نون دال آ گیا، پروردند انہوں نے پالا۔ واحد حاضر، علامت کیا ہے، یا ہے۔ مثال پروردی، تو نے پالا، تو نے پالا۔ تو دیکھیں یہاں پہ یا اس کی علامت ہے، پروردی میں یا اس کی علامت ہے، یعنی واحد حاضر کی یہ علامت ہے۔ جمع حاضر، علامت یا دال۔ مثال پروردید، تم نے پالا، پروردید تم نے پالا۔ تو دیکھیں یا دال جو ہے یا ان کی علامت یہاں پہ ہے یا دال، پروردید۔ واحد متکلم، علامت کیا ہے، میم ہے، پروردم میں نے پالا۔ تو دیکھیں یہاں پہ مثال میں پروردم میں میم یہ علامت ہے اس کی، یعنی واحد متکلم کی یہ میم یہ اس کی علامت ہے۔ جمع متکلم، علامت یا میم۔ مثال پروردیم، ہم نے پالا۔ تو دیکھیں یہاں پروردیم میں یا میم ہے، تو یہ اس کی علامت ہے یا میم۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ علامت جو ہوتے ہیں وہ آخر میں ساکن ہوتے ہیں۔ تو سب کے پتہ ہو گئے کہ واحد غائب کا تا دال، جمع غائب کا نون دال، واحد حاضر کا یا، اور جمع حاضر کا یا دال، واحد متکلم کا میم، جمع متکلم کا یا میم۔ تو یہ علامت کو بھی یاد رکھیں، اور جہاں بھی یہ علامت آئے تو اب جو ہے ان کا سیگا بھی جو ہے اپنے ذہن نشین کرتے رہیں کہ اچھا یہ چیزیں ہیں، یہ آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس کا سیگا ہے اور یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ اب جو ہے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں سوالات جو ہوتے ہیں تو سوالات اسی طور پر ہوتے ہیں جو آپ ما قبل میں پڑھے ہوتے ہیں۔ ما قبل میں جب صحیح طور سے آپ پڑھ لیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو سوالات آپ کے لیے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو پہلا سوال کیا ہے، گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے۔ تو جواب کیا ہوگا، پہلا جواب تو یہ ہے کہ گردن مصدر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اردو کا لفظ ہے، وہ اردو کا لفظ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بنے گا کہ گردن مصدر نہیں ہے، اس لیے کہ مصدر کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک یہ کہ اس سے دوسرے لفظ بنے، ایک یہ کہ اس سے دوسرے لفظ بنے، دوسرے یہ کہ اس کے آخر میں دن یا تن موجود ہو، دن یا تن موجود ہو۔ اور گردن کے آخر میں دن تو موجود ہے لیکن اس سے دوسرے لفظ نہیں بنتے، یعنی اس کی گردان نہیں آتی، اس لیے گردن مصدر نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب ہوا۔ اب دوسرا سوال ہے، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ۔ تو دیکھیں یہاں پہ آ جائیں گے آپ، گفت کی تمام صیغیں علامتیں ملاؤ، تو یہاں پہ ہو جائیں گے آپ کے گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم، یہ جو ہو جائیں گے گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ تو یہ جو ہے آپ کے گفت سے تمام صیغوں کی علامتیں ہو گئے ہیں۔
اب آگے دیا ہے خردم کیا سیگا ہے، تیسرا سوال ہے خردم کیا سیگا ہے۔ تو خردم کیا سیگا ہے، تو دیکھیں خردم لاسٹ میں جو ہے ان کا علامت کیا ہے، میم ہے، تو یہ کیا ہے، واحد متکلم کا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروردم، تو خردم آ گیا، میم لاسٹ میں ہے علامت اس کی، تو اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اچھا میم ہے اس کی علامت، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، خردم کیا صیغہ ہے، واحد متکلم کا۔ اب جو ہے چوتھا سوال، جمع حاضر کی علامت بتلاؤ، جمع حاضر کی علامت بتلاؤ۔ تو جمع حاضر کی علامت کیا ہے، جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ جیسے دیکھیں جمع حاضر کی علامت کیا ہے، جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ گفت سے جمع متکلم سے کیا بنے گا، دیکھیں یہاں پہ جمع متکلم گفت سے، تو یہاں پہ پروردم ہے، تو یہاں پہ آپ کو گفتیم کر دینا ہے، جواب کیا بنے گا، گفتیم۔ خردند کیا صیغہ ہے، خردند کیا صیغہ ہے، تو خردند جمع غائب کا صیغہ ہے۔ خردند کیا ہے، جمع غائب کا صیغہ۔ جیسے دیکھیں آپ نون دال یہاں پہ موجود ہے، تو خردند یہ جمع غائب کا صیغہ ہے کیونکہ علامت نون دال ہے۔ گوید میں کون سی علامت ہے، گوید میں کون سی علامت ہے، تو دیکھیں یہاں پہ گوید میں دال یہ اس کی علامت ہے، دال میں یہ اس کی علامت ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے سبق نمبر 1 رہا۔ انشاءاللہ پھر جو ہے کل سبق نمبر 2 انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آپ سبق نمبر 1 کو پورے طور سے حل کریں اور خوب اچھی طریقے سے سمجھیں تاکہ آنے والے اسباق آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔